सफरनामा। میرے آگے کھڑے یہ بے بس بچے جو تپتی دھوپ میں بھی پیسے کمانے آتے ہیں، ان کو دیکھ کر میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیا ان کا حق نہیں اچھی تعلیم کا؟ یہ بچے جو مجھے عمر سر ماسک لے لو کہتے ہیں، ان کے اندر یہ احساس کمتری ختم کرنے کا کہ ایک دن یہ مجھے عمر سر کی بجائے عمر بھائی بولے۔ ان بچوں کی اچھی تعلیم کی جنگ لڑنے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو اگلی نسل کے لیے چینج چاہتے ہیں۔ میٹ دا ٹیم، چائلڈ لیبر پروجیکٹ۔ Being a first-year medical student, I was very enthusiastic for my profession, and we all know how much hard work it takes to get admission into a medical university. I met these kids for the first time at the university bus stop when they came to us selling pens. They tried to impress us with some poems and alphabets and expected some money. They said poverty has pushed them to do this. From that day, I decided I had to do something for them. And Alhamdulillah, Helping Hand Student Organization gave me the platform. Then me and my team were able to initiate this project. We first started teaching them in the cricket ground with limited resources despite intense heat and disturbances. During that time, we found our first sponsor for a child, Asad Ali, who is now studying Educator School in Class 6 with great progress. This kept us going and motivated us to continue our efforts for these kids. ہم سب نے ان چھوٹے بچوں کو اپنی یونیورسٹی کے باہر اس تپتی دھوپ میں کام کرتے دیکھا ہے، تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا حق نہیں تعلیم حاصل کرنے کا، پڑھنے کا، لکھنے کا۔ Our aim is to polish the personality of these children and help them in academics to make them capable enough to be enrolled in private schools. Once the child is ready, with the help of sponsors, ہم انہیں private schools میں داخلہ کرواتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک ہمارے پاس 14 بچے اسکولس میں ایڈمٹ ہو چکے ہیں، اینڈ یہ سارا کام ہماری بہترین ٹیم کرتی ہے، جس میں ہمارے پاس ہیڈز، اسسٹنٹ ہیڈز، ٹیچر والنٹیئرز، کیمپس ایمبیسڈرز اور گرافک ڈیزائنرز ہوتے ہیں۔ اینڈ ٹرسٹ می، اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک ٹو رن دس پروجیکٹ۔ I've been a part of this child labor project for almost 3 years, and honestly, the experience couldn't get any better. بچوں کو پڑھانا یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں پر کتنا اثر ڈال سکتے ہیں اور تعلیم کس طرح ان کے لیے نئے دروازے کھول سکتی ہے۔ As a teacher volunteer, it is fulfilling and satisfactory to know that I am making, or at least trying to make, a difference in their life and helping them build a better future. Obviously, it is not an easy task to teach these kids from the scratch, because every kid who comes into this class hardly knows even the first few letters. بٹ ان کی آنکھوں میں سیکھنے کی چاہت دیکھنا سب کچھ قابل قدر بنا دیتا ہے۔ میٹھا سا سپنا اور سپنے میں مل جائے فرشتہ سا کوئی، جیسے رنگوں بھری پچکاری، جیسے تتلیاں پھولوں کی کیاری، جیسے بنا مطلب کا پیارا۔ آج میں آپ سے ایک گزارش بھی کروں گا کہ اس پروگرام کو پوری طرح سے سپورٹ کریں، اور اگر آپ کے بس میں ہو تو ان بچوں کو اسپانسر بھی کریں۔ یہ بچے جو کل کے کارڈیالوجسٹ اور نیورولوجسٹ ہیں، ان کے سفر کی پہلی سیڑھی آپ بن سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جو امید جاگی ہے اسے ہمیں بجھنے نہیں دینا۔ ان بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے۔ ان کو گیٹ کے اس طرف ماسک بیچنے کی بجائے گیٹ کے اس طرف ڈاکٹر بنتے دیکھنا ہے۔ ان کی تعلیم کے لیے ہمیں لڑنا ہے۔ یہ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، تو ان کی خوشحالی اور ترقی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ If you want to be the part of this generational change and play your role, تو آپ اس آرگنائزیشن کو جوائن کر سکتے ہیں، یا تو آپ ایک بچے کی ایجوکیشن کو اسپانسر بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیڑ اس دنیا کی روح ہوتے ہیں، جب تک ان کا وجود ہوتا ہے تو دنیا بھی خوش رہتی ہے، پر اس وجود کو دن بدن مٹایا جا رہا ہے۔ وہ شامیں اور وہ تازہ ہوا جو ہم نے بچپن میں محسوس کی، شاید وہ ہوائیں اب ہماری آنے والی نسلیں نہ محسوس کر پائیں۔ پیڑ سڑکوں پر اور روڈوں پر دیکھنا تو سب چاہتے ہیں، پر اپنے گھر کے باہر کوئی پیڑ لگاتا نہیں۔ اس روح کی حفاظت کرنے کے لیے میری یونیورسٹی کے کچھ بچے پوری محنت کر رہے ہیں۔ میٹ دا ٹیم، ایک درخت۔
سو اٹ واز اے انیشیٹو جو کہ ہمارے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس نے لیا تھا, اور اس کی ایک جو مین وجہ بنی تھی وہ یہ تھی کہ جام شوروں میں ہمارے لمس یونیورسٹی میں پولوشن کو دیکھتے ہوئے, یا ہم جو دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئے, بہت زیادہ گرمی تھی, اور بچوں کے پاتھ ویز جہاں سے وہ یونیورسٹیز وغیرہ میں آتے تھے بہت زیادہ ہمیں ایسی دقت فیل ہو رہی تھی کہ بچے بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اس دھوپ کو یا پھر ان سب چیزوں کو. اچھا, تو ہمارے جو ایک درخت کے مین آبجیکٹیوز ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کلائمیٹ چینج. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے پاس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے پاس ٹیمپریچر انکریز کر رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت دشواریاں ہو رہی ہیں اور بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے اگر ہم پلانٹیشن کریں گے تو ہم کلائمیٹ چینج کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس آبجیکٹیو ہے ریفارسٹیشن. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی جگہوں پہ پہلے بہت درخت ہوا کرتے تھے. آپ اگر گوگل میپ لگا لیں اس میں بھی دیکھ لیں, سیٹلائٹ ویو میں پہلے بہت درخت ہوا کرتے تھے اور ابھی ہمارے پاس بہت کم درخت ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیفارسٹیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہم نے ڈیفارسٹیشن کو پریونٹ کرنا ہے اور ریفارسٹیشن کو پروموٹ کرنا ہے. ہمارا جو تیسرا پوائنٹ ہے, مین آبجیکٹیو ہے, وہ ہمارے پاس ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ہے. ہم نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے, انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کیسے وہ درخت لگائیں گے, کیسے ان کی دیکھ بھال کریں گے اور کیسے انہیں گرو کریں گے. جیسے کہ مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں نے کبھی بھی ڈیفارسٹیشن اتنی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جتنی آج ہو رہی ہے, اور اس کو ہمیں روکنا پڑے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس سیویئر کلائمیٹ چینجز ہو رہے ہیں, جو کہ ہمارے پاس ایک بڑھتی بیماریوں میں بھی ہیں, اسکن کینسر کی طرف اور اس کے علاوہ اسکن ڈیزیزز کی طرف, اور اس کے ساتھ وائلڈ لائف بھی ہم نے پروٹیکٹ کرنی ہے. اور ہم نے اگر آج نہیں کرا تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس میں بہت نقصان ہوگا. دیکھیں, جو ہم نے ایک درخت کا انیشیٹو شروع کیا اس کے اندر ہم بھلے کم لوگ تھے, لیکن اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ پودا لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک درخت کی ٹیم میں ہونا ضروری ہے. آپ کو اپنے ارد گرد جہاں پہ بھی ضرورت محسوس ہو آپ جائیں, وہاں پہ آپ ایک پودا لگا کے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بگر کمیونٹی کا پارٹ ہوں اور ہمارے ساتھ مل کے اس پوری انیشیٹو کو لے کر چلیں, تو اس کے لیے پھر آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں, تاکہ ہمیں ہیلپ ملے اور ہم اس کے بعد زیادہ سے زیادہ جتنی جگہوں پہ ہم کور کر سکیں وہاں پہ ہم ریفورسٹیشن کو پروموٹ کر سکیں. یہ جنگ آنے والی نسل کے لیے ہے, یہ جنگ شعور کے لیے ہے, یہ جنگ زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے, یہ جنگ انسانیت کے لیے ہے. میرا سوال آپ سب سے بس اتنا ہے, اس جنگ میں لڑو گے ہمارے ساتھ؟